بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم دوستو، بزرگوں، دینی ایمانی بھائیو، اللہ رب العزت نے ہم پر بہت احسان فرمایا، کرم فرمایا۔ ہم رمضان المبارک کے بہت سے اوقات کو اپنی زندگی میں گزار چکے ہیں، اور الحمدللہ کچھ اوقات اب رمضان المبارک کے باقی ہیں۔ رمضان المبارک یہ بہت برکتوں، عظمتوں، رحمتوں اور محبت کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے۔ رمضان کا خود ترجمہ ہی یہی ہوتا ہے کہ یہ جلانے والا ہے، ہمارے گناہوں کو جلاتا ہے اور ہمیں پاک صاف کرتا ہے۔ ایک تو روحانی طور پر ہم مضبوط ہوتے ہیں، تو یہ روح کو بنانے کا مہینہ بھی ہے کہ اس مہینے میں ہماری روح مضبوط ہوتی ہے، اندر آتما مضبوط ہوتی ہے، اللہ سے تعلق بڑھتا ہے، کنیکشن اور اللہ کے ساتھ ہمارا قرب زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ مہینہ ہمیں اپنی رحمتوں اور اپنی برکتوں کو لٹانے کے لیے اور اپنی بادشاہت اور اپنی عظمت بتانے کے لیے بھی دیا ہے۔ اس مہینے میں اللہ نے بہت ساری خصوصیات رکھی۔ پہلا عشرہ گزر چکا، دوسرے عشرے میں داخل ہو گئے۔ پہلے رحمت کا تھا، اب مغفرت کا ہے۔ پھر اللہ جہنم سے لوگوں کو چھٹکارا دیں گے۔ تو اللہ کیا دکھانا چاہتا ہے؟ اللہ بتا رہے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، میں ظالم نہیں ہوں، میں لوگوں پر ظلم نہیں کرتا ہوں، میں لوگوں کا برا چاہنے والا نہیں ہوں۔ اس لیے بہت سے دہریے جو اللہ کو نہ ماننے والے نہ کسی کو مانتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے یہاں جنت اور جہنم کا فیصلہ طے ہے، پوری دنیا میں جتنے بھی انسان بسنے والے ہیں، اللہ کو یہ علم ہے نا کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ یہاں پر بیٹھنے والے ہر ایک شخص کا اور دنیا میں بسنے والے ہر ایک انسان کا اللہ کو علم ہے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے۔ تو جو اللہ کو نہ ماننے والے ہیں، دہریے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کا نظام اور اللہ کو معلوم ہے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، تو دنیا میں بھیجنے کا کیا مسئلہ ہے؟ بات سمجھو۔ یوٹیوب پر سنتے ہیں نا، پھر ایسے ہی سنتے سنتے اپنے دماغ کو خراب کر لیتے، کس کی سننا ہے وہ معلوم ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ اوروں کی کتابیں نہ پڑھو، قادیانیوں کی کتابیں نہ پڑھو، اہل حدیث کی کتابیں نہ پڑھو، دیگر لوگ یہاں تو میرے کو بتاتے ہیں مول صاحب جو نے آپ بہت تگڑو بیان کرے، وہ زور زور سے چلاتے ہیں یہ آسمان، یہ زمین، یہ جنت، یہ وہ، یہ او کئی کڑک کرو، جو چلا چلا کر کیا کریں گے، لوگ بھاگ جائیں گے۔ کون سی بات جو ہمارے دل کو لگتی ہے، کون سی بات جو قرآن و حدیث کی ہے، اس کو لینا ہے، اور ہمارے عقائد سب سے مضبوط ہونے چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، حالانکہ میرا مضمون کچھ اور ہے، لیکن اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات نکل آئی۔
تو جو لوگ اللہ کو نہ مانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب جنت اور جہنم اس کا علم اللہ کو ہے تو پھر اللہ نے دارالامتحان دنیا کو بنایا، یعنی یہ دنیا اس لیے بنائی تاکہ ہم یہاں امتحان میں آئے، کون خیر کا کام کر رہا ہے، کون اللہ کو راضی کرنے والا ہے، کون اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا کہ یہاں پر ہمارا امتحان ہے، تو یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ اور جو اللہ کو نہ ماننے والے ہیں یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ تمہارا خدا، وہ اللہ جس کو سب علم ہے کہ لوگ جنتی ہیں اور کون لوگ جہنمی ہیں، پھر دنیا میں بھیجنا یہ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ محمل کام ہے، کوئی اس کا مطلب نہیں ہے، بیکار کام دیا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے پھر کیا کو دنیا میں بھیجنے کا۔ تو اس بات کو ذرا لاجیکلی سمجھتے ہیں کہ پہلی بات کا جواب تو یہ ہے کہ اللہ سب کچھ جانتے ہیں، کون جنتی کون جہنمی۔ آپ سمجھو کہ آپ سب لوگوں کا ماسٹر میں ہوں، میں سر ہوں، میں آپ کا استاد ہوں، مجھے معلوم ہے آپ لوگ میرے پاس پڑھنے والے ہیں کہ کون یہاں پر کتنا زیادہ ذہین ہے اور دماغ والا ہے اور پڑھنے میں آگے ہے۔ اور مجھے معلوم ہے امتحان کا پرچہ جب میں نکالتا ہوں اور سوال جواب پوچھ رہا ہوں اور یہ امتحان کا پرچہ ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہ آدمی پڑھتے ہی نہیں، سال بھر میں انہوں نے حاضری ہی نہیں دیے، یہ خاک پاس ہونے والے ہیں، یہ تو پکا ناپاس ہونے والے ہیں، یعنی جہنمی ہیں، اچھے عمل کرتے ہی نہیں۔ تو جب میں سر امتحان کا سوال اور یہ پرچہ نکال رہا ہوں تو کیا میں بے وقوفی کا کام کر رہا ہوں، میں غلط اور محمل کام کر رہا ہوں؟ حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ کون پاس ہونے والا ہے اور کون ناپاس ہونے والا ہے۔ بات سمجھ رہے ہو آپ؟ کیا مطلب ہے اس کا کہ میں خامخواہ اور بیکار کام کر رہا ہوں یہ سوال کا پرچہ نکال کر، حالانکہ مجھے یہ علم ہے کہ ان میں سے 50 لوگوں میں سے 10 ہی لوگ پاس ہونے والے کیونکہ انہوں نے پڑھا ہے، اور دوسرے لوگ جو ہیں ناپاس ہونے والے۔ کیوں؟ اس کا علم مجھے ہے کیونکہ بچے میرے پاس پڑھتے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کو یہ علم ہے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں پھر اگر اللہ ہم کو دارالامتحان یعنی دنیا میں نہ بھیجتا تب بھی ہم سوال کرتے کہ اللہ نے ہم کو کون کرتا؟ جو ناپاس ہونے والے ہیں ان کو معلوم ہے ہم نے پڑھا تو ہے ہی نہیں، پھر بھی اللہ سے سوال کرتے، استاد سے سوال کرتے کہ اگر ہم کو چانس دیا جاتا تو ہم بھی کچھ نہ کچھ پاس ہونے کا انتظام کر لیتے۔ یہ سر سے کہتے، استاد سے کہتے۔ پاس ہونے والے جو تھے وہ تو پاس ہو ہی جاتے، ناپاس ہونے والے یہ کہتے۔ اسی طرح جو لوگ جنت والے ہیں وہ تو سوال کرنے والے نہیں ہیں کیونکہ وہ تو اعمال خیر کر رہے ہیں، لیکن جو جہنم والے ہیں وہ اللہ سے سوال کرتے ہیں، اللہ دنیا میں موقع ہی نہیں دیا، سیدھے سیدھے جہنم میں ڈال دیا، یہ تو نہیں چلے گا، کوئی چانس ہی نہیں ملا، اللہ نے یہ موقع دیا۔ کون اچھا ہے کون برا ہے، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اور جو اللہ کو نہ ماننے والے یہ بات کہتے ہیں ان کے لیے یہ جواب ہے کہ ایک استاد جانتا ہے کہ کون پاس ہونے والا کون ناپاس ہونے والا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ استاد کسی کو ناپاس کر رہا ہے کسی کو فیل کر رہا ہے، بلکہ وہ خود کی محنت پر ہے کہ وہ اگر پاس ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے محنت ضروری ہے۔ تو یہ دنیا اللہ رب العزت نے ہم کو اس لیے دی ہے تاکہ ہم محنت کر کے اپنے آپ کو جنتی بنائیں، رمضان کو کامیاب بنائیں اور اللہ کا قرب حاصل کریں، پھر جا کر اللہ پر الزام دہریے کی طرح نہ لگائے کہ جو ہیں ہم جہنمی ہو گئے۔ تو ایک سوال یہ تھا، اور جو ہیں ہم یوٹیوب پر اور فیس بک پر اور دیگر چیزوں پر سنتے ہیں تو ہمارے علماء کرام کی باتیں سنا کریں، ایسے لوگوں کی باتیں نہ سنیں۔ بہت سے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا، بہت سی مرتبہ ایسا چھوٹا وائرس جیسے ابھی کرونا آیا تھا معلوم تھا، ہر مرتبہ کہا گیا تھا دو یہ دو وہ دو، تو آپ کو بھی معلوم نہیں ہے کہ کون سا وائرس کب لگ جاوے گا۔ تو ہر ایک کی بات سن، مول صاحب یہ بھی تو ہر چیز بات کر رہے ہیں، یہ بھی قرآن حدیث نہیں بات کر رہے ہیں،
ارے قرآن حدیث کی بات کر رہا ہے، لیکن معلوم ہے کہ اس کے اندر کون سا شوشہ چھوڑا گیا ہے، کون سا وائرس چھوٹا سا ڈالا گیا ہے جس کی وجہ سے آپ کے ایمان کے خطرے پڑ جاتے ہیں۔ تقدیر کے مسئلے پر ایسی بات ہوتی ہے جس میں بہت سے لوگوں کو علم ہی نہیں ہوتا، جیسے میں نے جنت اور جہنم کی بات کی، یہ تقدیر کا مسئلہ ہے، عقائد کا مسئلہ ہے، اس میں آپ کو علم نہیں ہے۔ ہاں وہ بات برابر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو جب معلوم ہے تو دنیا میں بھیجنے کی کیا ضرورت؟ تو ایسے مسئلے پر ہم پھنس جاتے ہیں اور صحیح گائیڈ لائنز نہیں ہوتی ہے، صحیح رہنمائی نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور یہ پتہ نہیں چلتا ہے، دھیرے دھیرے ایمان کھوکھلا ہو جاتا ہے، اللہ سے ہمارا ایمان کٹتا جاتا ہے۔ تو جو اس کے ماہرین ہیں اس کے ساتھ اور ان کے بیانات اور ان کی باتوں کو سننا ضروری ہے، اور انہی کی باتوں کو سنیں، اور وہ لوگ سنیں گے جن کو اس کا علم ہے کہ کون سا وائرس ہے، کون سی بیماری ہے، وہ اس کا پتہ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس دوربین ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں اس بیماری کو۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم کو دیا ہے، یہ بڑی برکت اور عظمت والا ہے۔ اللہ اپنی مغفرت اور اپنی رحمت کے دریاؤں کو بہا رہا ہے، اور رحمت تو ایسی برسا رہا ہے جیسے کہ بارش ہے۔ بس اس میں ہماری کمی ہے کہ ہم جو ہے اپنا حصہ لگائیں، اور اس کے لیے بہترین موقع جو ہے کچھ دنوں بعد اعتکاف کا آنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا بھی اعتکاف کر رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایسی 3 خندقیں قائم کر دے گا۔ بارہا حدیثیں سنی ہیں کہ آسمان اور زمین کی جتنی مسافت ہیں اللہ ایسی 3 خندقیں قائم کر دے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ جو ہے اس کی مغفرت ہی کرنے والا۔ ایک خندق اتنی بڑی ہے کہ جو زمین آسمان کے برابر ہو، ایسی 3 خندقیں جب ایک دن کے اعتکاف کے بارے میں اتنی بڑی فضیلت ہے، جو اخیری 10 دنوں کے اندر اعتکاف کرے گا تو اس کی کتنی فضیلت؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو پہلی چیز ہے کہ دیکھو جو دل والا ہوتا ہے وہ دل کی بات کو سنتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دل والے ہیں، اور دل کی بات ایمان والے تک پہنچائی۔ اب ہمارا کام ہے کہ ہم جو ہے اس بات کو اپنے دل پر لیں۔ آدمی کو جب تک دل پر اثر نہیں ہوتا ہے تب تک کچھ بھی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں، میں اگر کسی کا بیٹا ہوں یا میرا بیٹا ہے تو میرے بیٹے کو یہاں کچھ تکلیف ہوتی ہے تو آپ لوگ نہیں روتے ہیں، میرا دل مچل اٹھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرا بیٹا ہے، میرا جگر کا ٹکڑا ہے، میرا اس سے تعلق ہے۔ ہمارا نبی کا ہم سے ایک تعلق ہے، ہمارا نبی جو بھی بولتا ہے حق بولتا ہے، سچ بولتا ہے، اور اس نبی سے ہمارا تعلق ہے، زبان حق سے جو بات نکلی ہے ہم اس کو دل پر لیں گے، اور دل والے نے بات کہی ہے انشاءاللہ ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ تکلیف اور درد اور پیار اور محبت اس سے ہوتی ہے جس سے اپنائیت ہوتی ہے، اور ہمارا نبی اپنا نہیں ہے۔ یہ واحد امت ایسی ہے جس کو امام الانبیاء ملے ہیں، اتنے بڑے نبی ملے ہیں، تو اس کی باتوں کو اپنے دل پر لینا یہ ہماری سعادت ہوگی۔ تو پہلی چیز ہے کہ دیکھو ہمارے گاؤں کا یہ ماحول ہے، بحیثیت امام کہتا ہوں کہ یہاں پر بچے ہی بیٹھتے ہیں، یہاں پر وڈیل کوئی نہیں بیٹھتا ہے، یہ غلط ہے۔ ذمہ داری ہے، جب ذمہ داری کا کام ہوتا ہے تو چھوٹے لوگوں کو دیا جاتا ہے، نہیں بڑوں کا کام ہے، یہ ذمہ داری کا کام ہے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ ایک دو کو چھوٹے بچوں کو بٹھا دیا تو ذمہ داری ختم ہو گئی، نہیں۔ مسجد کا حق ہے، آپ کسی بھی دارالفتہ سے پوچھ کر دیکھیے، فتویٰ پوچھائی ہوئے کہ کیا حق ہے مسجد کا؟ یہ اعتکاف کرنا جہاں 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہو وہاں پر مسجد کا حق ہے، سنت مؤکدہ ہے، علی الکفایہ ہے کہ وہاں پر ذمہ دار حضرات بیٹھے۔ اور ذمہ دار کا مطلب میں کیا سمجھا رہا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے ہم اگر اس حیثیت سے بٹھا رہے ہیں کہ ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے، تو ایک چھوٹے بچے کو بٹھا دے جو عاقل بالغ ہے، کام ہے ٹھیک ہے ہو جاوے گا، لیکن کیا اس اہمیت کو اور اس نظریے سے ہم بٹھا رہے ہیں کہ کیا اس مسجد کی اتنی وقعت ہے؟ اگر یہی کام، میں بتا رہا ہوں کہ اعتکاف کوئی چھوٹی چیز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اعتکاف آیا، اللہ کے نبی نے 1 مہینے کا اعتکاف کیا، اس کے بعد 20 دن کا اعتکاف کیا، اس کے بعد آخری عشرے کا اعتکاف کیا، اور وہ نبی جب کر رہا ہے
تو کیا چھوٹی موٹی چیز ہو سکتی ہے؟ ہمارے یہاں میں اتنے سال سے دیکھتا ہوں اس میں اکثر یہی ہوتا ہے کہ اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. تو میں بحیثیت امام یہی چیز مجھے اور آپ لوگوں کو یہ ترغیباً کہہ رہا ہوں کہ ہم بڑوں کو اس میں بیٹھنے کی ضرورت. فلاں بیٹھ جائے گا، فلاں بیٹھ جائے گا. جب کوئی چیز تقسیم ہوتی ہے تو ہم یوں کہتے ہیں کہ فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو. دنیاوی چیز میں تو ہم کہتے ہیں مجھے چاہیے، مجھے چاہیے. یہی طریقہ ہے کہ دنیا کی چیز کوئی جب تقسیم ہوتی ہے تو ہم فلاں نہیں ہمیں کہتے ہیں. اور جب اللہ اپنی رحمت لوٹا رہا ہے اور اللہ جب لوگوں کی مغفرت کرنا چاہتا ہے اس اعتکاف کے ذریعے سے اللہ شب قدر ہمیں نصیب کرتا ہے، تو اس میں ہم داخل نہ ہو اور ہم چھوٹوں کو بٹھا دے تو یہ اللہ کی دی ہوئی فضیلت کے ساتھ مذاق نہیں تو کیا ہے؟ آپ لوگ بڑے لوگ سب لوگ جمع ہو جائیں اور میں وہاں پر آپ لوگوں کا مذاق اڑاؤں تو آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے؟ یہ منہ اور مسور کی دال اس طرح کہیں گے آپ. آنے تھوڑی موقع ہے یار، اپنی عزت نہ سوال، اللہ کی عزت کا سوال ہے. اللہ کی مسجد ہے اور اللہ کی مسجد کو جو ہے سجانا اور اس کے اندر بڑوں بڑوں کا بیٹھنا. آپ خود بتائیے، میں جب یہاں پر آیا ہوں ایک موقع وہ تھا عشاء کے وقت یہ کونے میں لوگ بیٹھا کرتے تھے، وہ ماحول کہاں گیا؟ یاسین شریف کی ختم ہوتی تھی، فتویٰ لگا دیا کہ جو ہے مجلس سے بٹھا کر یاسین شریف نہیں پڑھ سکتے، سب لوگوں نے ختم کر دیا. فتویٰ الگ ہے، مسئلہ الگ ہے، بیٹھو نا بھائی. قرآن شریف کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کیوں وہ مجلسیں ختم کر دی گئی ہیں؟ یہ ماحول ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. یہ محبت کی علامت ہے. اللہ کے بندو، یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں بھی اگر ہم نہ بیٹھیں، ہم قرآن کو نہ سنیں، ہم اللہ کے قریب نہ ہو تو کون سا درد ہے؟ پھر کون سا وہ مہینہ آئے گا جس کے اندر ہمیں ہدایت مل سکتی ہے؟ تو ایک ترغیب یہ بات ہے کہ ہمیں اس میں اپنے بڑے لوگ جو ہمارے وڈیل سمجھے جاتے ہیں ان کو بیٹھنے کی ضرورت ہے. کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں کوئی وڈیل اتنا بیٹھتا نہیں ہے. تو اس میں آپس میں ترغیب دے، ایک دوسروں کو سمجھائیں کہ نہیں ایک دو کے بیٹھنے سے نہیں، مسجد تو پوری بھرنی چاہیے. آپ دوسرے کے یہاں نہیں دیکھتے کیا ہماری مسجد اتنی گئی گزری ہے؟ کیا ہمارا گاؤں اتنا گیا گزرا ہے؟ آپ لوگ جو ہیں ہمیشہ کہتے ہیں کہ گاؤں میں ایکتا، محبت، لوگوں میں آپس میں بھائی چارہ ہونا چاہیے. تو اس عبادت میں نہیں ہونا چاہیے؟ جب اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں تو لوگوں کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا. جو بندہ آخرت کا نہیں ہوتا ہے وہ دنیا کا کبھی نہیں ہو سکتا. جو اللہ کا وفادار نہیں وہ بندوں کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. وہ جھوٹ بول رہا ہے، منافق ہے. جو اللہ کا نہیں ہو رہا ہے، جو اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہے، جو اللہ کی مسجد کے لیے نہیں کر رہا، وہ دنیا کا کتنا بھی اعلان کر دے کہ میں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں، وہ خالص نہیں ہے. کہ جو اللہ کا خالص نہیں ہوتا وہ کسی کا خالص نہیں ہوتا ہے. اور جو اللہ کے لیے کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا درد ہے کہ میرا اللہ میرے مخلوق کی ہدایت کے لیے کر رہا ہے، میرے مخلوق کی محبت کے لیے بتا رہا ہے. تو پھر وہ لوگوں کے درد میں سب کچھ کرے گا، دنیا کے لیے بھی کرے گا، آخرت کے لیے بھی کرے گا. تو یہ مسجد کو قائم کرنا، مسجد کو آباد کرنا، مسجد پر عذاب الہی نہ آ جائے، مسجد پر اور گاؤں والوں پر کوئی مصیبت نہ آ جائے. کیا میرے بات کو کہنا اور میرے لیے یہ بات کہنا اعزاز کے لیے نہیں ہے؟ لوگوں کو بچانے کے لیے نہیں ہے؟ جہنم سے بچانے کے لیے نہیں؟ لوگوں کے کان کیسے کھڑے ہو جاتے ہیں گاؤں کے لیے کوئی بات کر رہا ہے. لیکن عذاب الہی کو روکنا، اللہ کے غصے سے روکنا، اللہ کے قہر سے روکنا، کہ یہ بات ہم نہیں سمجھتے ہیں. ضرور سب لوگ سمجھتے ہیں لیکن سنتے یہاں سے ہیں، یہاں پر لیتے نہیں ہیں. یہ درد کی بات ہے اللہ کے بندوں کہ جو ہے اعتکاف ضرور کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آخری 10 دن کا اعتکاف کرے گا، دیکھو اللہ نے غریب ہو امیر ہو کتنا بہترین طریقہ بتایا کہ جو شخص 10 دن بیٹھ جاوے اللہ اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرما. دیکھو نا اللہ کتنا دینے کو تیار ہے، اللہ لوٹانے کو تیار ہے. محرومی کی بات ہماری ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے حج کے لیے دعا کرنا. اللہ کے بندو حج کی کوشش کرتے رہو، عمرے کی کوشش کرتے رہو، کرنا ہے، لیکن اللہ یہاں پر بھی تو دے رہا ہے. تحیت الوضو، تحیت المسجد، اشراق، چاش، ان پڑھنے پر اللہ نے کتنے اجر و ثواب رکھے. حج عمرے کے ثواب رکھے، ماں باپ کو دیکھنے پر حج عمرے کے ثواب رکھے، خدمت کرنے پر اللہ ملنے کا ثواب رکھا ہے. یہ بھی تو ہے.
تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں غریب ہوں، میں آخرت کا بہت غریب ہوں۔ جہاں سے چاہو اللہ سے قریب پہنچ سکتے ہو، سارے راستے اللہ کے ہیں، بس دل کے اندر اخلاص ہو، اللہ کی محبت ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، سیدھا راستہ جنت کو پہنچ جاوے گا، اللہ کے قریب پہنچ جاوے گا۔ لیکن اس کے لیے دل سے ہونا چاہیے، اس دل کے اندر منافقت نہ ہو۔ گزشتہ بھی میں نے کہا تھا کہ اس دل کے اندر کھوٹ ہوگی، کسی کی غیبت ہوگی، کسی کا حسد ہوگا، بغض ہوگا، اور اپنے دل میں کینہ کپٹ رکھے ہوئے ہوگے۔ آپ ہزاروں سجدے کر لو، آپ ہزاروں نمازیں پڑھ لو، یا آپ کچھ بھی کر لو، اس دل کے اندر کھوٹ ہے تو سمجھو کہ اس سافٹ ویئر میں وائرس گھسا ہوا ہے۔ جیسے آپ کے فون میں وائرس ہو تو فون ہینگ مارتا ہے، کمپیوٹر ہینگ مارتا ہے اور سسٹم برابر چلتا نہیں ہے۔ اس کے اندر وائرس ہوگا اور گناہوں کا وائرس ہوگا، تو یاد رکھو کہ یہ عبادت کا سافٹ ویئر ہمارا برابر نہیں چلے گا۔ نمازوں میں مزہ نہیں، روزوں میں مزہ نہیں، رمضان میں مزہ نہیں، کچھ بھی مزہ نہیں آئے گا۔ اسی لیے فضائل اعمال میں حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے ذکر کو جب پڑھتے ہیں، اللہ کے ذکر کو بولتے ہیں، تو ان کو زبان اور دل میں محسوس ہوتا ہے مٹھاس محسوس ہوتی ہے، اور وہ واقعتاً مٹھاس ہوتی ہے۔ آپ جس سے محبت کرتے ہیں، اس محبت میں محبوبہ کا نام لینا کتنا اچھا لگتا ہے، اور کتنی محبت سے اور لذت سے ہم پکارتے ہیں۔ ہم بار بار اسی نام کو پکارتے ہیں، کیوں؟ اس میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے ہم کو اس لیے دیا کہ اللہ سے کنیکشن ہو، اللہ کا بار بار نام لیں، اور جو ہے اللہ نے تو اس میں کتنا زیادہ بڑھایا۔ دیکھو، اللہ بھی ایسا نہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرنا نہیں چاہتا، اللہ تو جو ہے کہہ رہے کہ تم ایک قدم، اللہ کہہ رہے میں 10 قدم، تم کیا جانو میں کون ہوں؟ اللہ کہہ رہے ایک نیکی قرب الہی کا ذریعہ میں 1 فرض کے برابر دوں گا، اور تم 1 فرض ادا کرو میں 70 فرض کے برابر دوں گا۔ دیکھو نا رحمت الہی کتنی ہے، کتنا محبوب ہے، کتنا بندوں سے جڑنا چاہتا ہے۔ پھر بھی ہم غفلت کر لے وے، ہم اعتکاف میں نہ بیٹھیں، ہم روزوں میں صحیح معنوں میں پابندی نہ کریں، لوگوں کی غیبت کریں، لوگوں کے لیے تانا دیں۔ نہیں، یہ حالت نہ ہو ہماری، روزے کو ہم خراب نہ کریں، ہماری تراویح میں بھی جو ہے ہم اس کا ضرور خیال رکھیں۔ الحمدللہ نماز پڑھنے والے ہیں، تراویح پڑھنے والے ہیں، لیکن وہی ہمارے استاذ محترم مفتی حفظ الرحمان صاحب سملکی ادم اللہ فیضہم علینا نے فرمایا تھا، اور جو ہے وہ وائرل واٹس ایپ پر چل رہی ہیں، میں نے اپنے گروپ میں بھی بھیجا ہے کہ جو شخص نماز کے اندر کھڑا ہوا ہو اور رکوع میں اس وقت جاوے جب امام جا رہا ہے، اور ان دوران میں وہ ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے، تو یوں سمجھو اس کے دل میں نفاق ہے۔ میں یہاں پر بیٹھے ہوئے کسی کو کہہ دوں کہ یہ محمد غدار، یہ طلحہ غدار، یہ حنیف بھائی غدار، یہ سلیم بھائی غدار، سب لوگوں کو درد ہوگا، ہم کو ایسا کہتے ہیں۔ اور ایک وہ شخص جو ہمارے علماء کرام اور ہمارے اکابر قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ بات کہہ رہے ہیں، اور اس خرابی اور وائرس پر انگلی رکھ کر بتا رہے ہیں کہ یہ وہ خرابی ہے جس کی وجہ سے نفاق کا وائرس دل میں آتا ہے، اور کل کو اگر وہ منافق اور کلمے کے بغیر اور ایمان کی حالت کے علاوہ مر جاوے، یعنی کفر کی حالت میں مرے، تو کوئی ٹینشن نہ لینا بامڑویل والو، کیونکہ اس کی حرکت اور اس کا عمل ایسا تھا کہ وہ رکوع میں اس وقت میں آتا تھا جس وقت میں امام چلا جاتا، باقی قرات ایسی ہی جاتی تھی۔ مطلب یہ ہے اس کی یہ وعید بتا رہا ہوں، اس کا یہ گناہ بتا رہا ہوں، تو اس پر تو ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں جب پیچھے ہوتا ہوں تو دیکھتے رہتا ہوں، ہمارے حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب ادم اللہ فیضہم علینا فرماتے ہیں اللہ نے ایک بہت اچھا سسٹم رکھا ہے۔ کیا سسٹم ہے؟ یہ آنکھ جو ہے نا، میں بھلے یوں دیکھ رہا ہوں، اب دیکھ رہا ہوں سجدے میں ہوں، قاعدے میں بیٹھا ہوں اور اس طرح ہوں، اس کے باوجود رفیق بھائی دکھ رہے ہیں مجھے، یہاں سے محسن بھائی دکھ رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یہ آنکھ کا ڈائریکشن اللہ نے پھر بھی اس کو چوڑا رکھا ہے۔ تو ایسا نہیں ایک مول صاحب جویا کرے، ایسا نہیں، دکھتا ہے اتنا۔ اور حضرت کی بات جب میں نے سنی تب برابر پتا چلا کہ ہاں ہم یوں دیکھتے رہتے ہیں۔ تو واقعیتاً وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایئرپورٹ میں جا رہا تھا، اس وقت میں ایک جو ہے وہاں کی لیڈیز جو خدمت کرنے والی ہوتی ہیں، وہ کچھ کہہ رہی تھی، اور نماز میں تھا تو کہہ رہے تھے کہ اتنی نورانیت کیسے ہیں؟
تو میں نے اس کے بازو میں دیکھا وہ کیا حرکت کر رہی تھی، پورا واقعہ لمبا ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت نے کہا کہ یہ اس طرح دکھتا رہتا ہے، تو ہمیں بھی جب میں وہاں کھڑا ہوتا ہوں تو بہت سی مرتبہ دکھتا رہتا ہے کون کیا حرکت کر رہا ہے، اور جو ہے قدموں کی چلنے کی آواز اور لوگوں کے اٹھنے کی آواز، یہ کیا مطلب ہے؟ قرآن کے ساتھ مذاق ہے، اس طرح نہ کریں۔ میں نے آپ کو ایک طریقہ بتایا، کم از کم آپ کریں۔ میں کہہ رہا ہوں، میں ذمہ داری لیتا ہوں، اپنے کندھے پر، اپنے مشہور ہے نا، اپنے کندھے پر بندوق رکھ دو اور امام صاحب کے یہاں پر رکھ کر کہہ دو نا کہ امام صاحب نے اس طرح کہا تھا۔ کم از کم اگر نہ کھڑے ہو سکتے ہو، بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر ہی پڑھ لو، لیکن قرآن کو یوں نہ چھوڑو۔ کون سا پارہ چل رہا ہے؟ ابھی تو 70ویں پارے تک ہم آ گئے ہیں، اور یوں ہی قرآن خالی کا خالی جاتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی نہیں ہو سکتا کرسی پر بیٹھ جاؤ، نہیں ہو سکتا نیچے بیٹھ جاؤ، کچھ بھی نہیں ہو سکتا بھائی، نماز پڑھنے کی بہت الگ الگ حالتیں، پیر میں بہت تکلیف ہو رہی ہے اس طرح لمبے کر کے بیٹھ جاؤ، اور تکلیف ہو رہی ہے تو اس طرح بیٹھ جاؤ، پلاٹی وال کے بیٹھ جاؤ، جس طرح بیٹھنا ہو بیٹھو، لیکن قرآن کو نماز سے باہر نہ کرو، قرآن کو نماز سے باہر نہ کرو، نماز میں لے آؤ۔ اس لیے کبھی کبھی میں قرآن بھی دیکھتا ہوں تو بہت کوشش کرتا ہوں کہ الحمد پورا ہونے سے پہلے جلدی جلدی کول باندھ لو۔ بہت سے لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہمارے یہاں کے گاؤں کے مفتی محمد صاحب نے بھی ایک مرتبہ بتایا تھا کہ جب تک اللہ اکبر نہیں کہتے نماز میں انٹری ہوتی ہی نہیں۔ کبھی کبھی اتاول میں ہم اللہ اکبر کہنا بھول جاتے، صرف ہاتھ اٹھتا ہے، حالانکہ مسئلہ یہ ہاتھ اٹھانا سنت، اللہ اکبر کہنا فرض ہے، تو وہی بھول جا، اتاول میں اتنا کر دیا۔ تو یہ ہوتا ہے گڑبڑی میں جو ہے یہ کام ہو جاتا ہے۔ التعجیل من الشیاطین، اتاول کا کام اور جلدی کا کام تو شیطان کا ہے، تو جو ہے ہمیں جلدی میں یہ خرابی ہو جاتی ہے۔ ان باتوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اعتکاف میں زیادہ سے زیادہ آدمی بیٹھنے کی کوشش کریں، اور جو بات کہی گئی ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔